ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في عدد كل معلوم له. صلاة وسلام عليك نبي الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی ذات میں اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے حبیب پاک سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر تمام کائنات کا سب کچھ، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکی یا تری کا حصہ نہیں جو ہم نے اس کتاب میں صاف بیان نہ کر دیا ہو. سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں وہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر ہے، اور جو لوح محفوظ میں ہے وہ سب قرآن پاک میں ہے. تو قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی یعنی جب سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیتیں ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کوڈ ورڈ جسے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتا ہے کہ کیا کلام ہو رہا ہے، کیا مقصد ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یعنی قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ جو میں ہدایت کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. یعنی متقی بمعنی خدا کا ڈر رکھنے والا، خوف رکھنے والا. جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا اسے ہدایت مل جاتی ہے. وہی تو ایک دم آتا ہے، ارے مجھے تو خدا کے سامنے جانا ہے، وہی تو کلمہ پڑھتا ہے پھر کہ آج ساری زندگی ایسے گزر گئی، یہ تو مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، خدا کے سامنے جانا. تو جب یہ خوف کی پہلی سیڑھی ہے، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایک دم اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے ہدی للمتقین، یعنی اور پھر اس کے بعد جتنا اس کے دل میں خوف رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر وہ ایمان لیا، اب ایمان لانے میں سب، لیکن اب سارے مسلمان ایمان لائے لیکن اب ان کے اندر فاسق و فاجر ہیں معاذ اللہ. لیکن اب جتنا جس کے دل میں خوف ہے اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. لا خوف پھر ولایت کے اس میں آ جاتا ہے. یعنی اس کا ہر کام بولنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے وہی سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں، یہ قدم خدا کے خلاف ہے، یہ اس کے حکم کے خلاف ہے، اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، میرا یہ کام اس کی سنت کے خلاف تو نہیں. وہ جتنا اس میں ترقی کرتا ہے اتنا ولایت کے مرتبے کو پختہ چلا جاتا ہے. یہ بھی تو اس حد تک ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی خربوزہ بھی نہیں تناول فرمایا. خربوزہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے، یعنی اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ناپ تولتے تھے سنت کے سانچے میں، یہ سنت میں ہے یا نہیں ہے. تو کہا مجھے یہ تو پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ سرکار نے خربوزہ استعمال فرمایا ہے، مگر مجھے یہ تحقیق نہیں ہو پائی کہ سرکار نے اسے کس طرح استعمال کیا. یعنی اس کا انداز مجھے نہیں پتہ لگا، اس لیے میں اس ڈر سے خربوزہ نہیں کھاتا کہ کہیں سنت کے خلاف نہ کھا لوں میں. یعنی سرکار نے کھانے کے بعد تناول فرمایا، کھانے سے پہلے کاٹ کر یا شربت بنا کر کس طرح، بس صرف مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ سرکار نے خربوزہ تناول فرمایا ہے. تو لہٰذا میں اس ڈر سے نہیں کھاتا. یعنی ایک چیز تو مجھے پتہ لگ گئی لیکن ایک چیز مجھے نہیں پتہ لگ رہی کہ کس طرح آپ نے تناول فرمایا. لہٰذا ایسا نہیں نہ کھاؤں اور سنت کے خلاف ہو جائے. تو اب ایسے ان کا مرتبہ اللہ اوپر. شیطان تو ان کو تو کیا بہکائے گا، ان کے مسجد کے اندر باندھ دیا تھا ستون میں
3 دن تک شیطان باندھے رکھا تھا. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس لیے آدمی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ اس کا رسول یاد آ جائے، صاحب ایمان وہ ہے. تو وہی پھر ایسے بھی اس کے درجے ہیں مدارج. ادھر الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب لائے، ایمان لائے غیب کے اوپر. یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی یہودی یا نصارہ ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے، یا دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ان پر ایمان نہ لے آئے، لیکن وہ ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا. وہ جب ایمان لائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام سامنے ہوں گے، اور پھر وہ یا تو انہیں ایمان لانا پڑے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، ورنہ ان کو موت. اور پھر وہ جو ایمان لائیں گے یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر، یعنی اس وقت جب کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد بالکل دروازے بند ہو جائیں گے. وہ سب سے بڑی پہلی نشانی ہوگی قیامت کی. توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب کیونکہ دیکھ لیا، اب سب کہیں گے ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. یہ تو حضور نے فرمایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورج تو کبھی بھی نہیں نکلا ادھر سے، آج نکلا ہے. یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی ہے. تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی اس وقت تک جب تک ملک الموت تمہارے سامنے نہیں، ملک الموت جب سامنے آ گئے اب ایمان اب قبول نہیں. قبر میں جانے کے بعد قبول نہیں ہے، حشر میں قبول نہیں ہے، کیونکہ حشر میں تو سب کچھ دیکھ لو گے، ہر چیز سامنے ہے، فرشتے بھی سامنے ہیں، وہ میدان حشر سامنے ہے، جس کے لیے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. یہ ایمان کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل کے اندر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، تو فرشتے بھی سامنے ہیں، جنت دوزخ بھی ہے سامنے، اور میدان حشر بھی قائم ہے. لہٰذا اب ایمان قبول نہیں ہوگا. حالانکہ اس وقت سارے حضرت امام اعظم قومیہ پر رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ حضور دوزخ میں جانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی عموماً مسلمان ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے. کہا کہ ایمان والے ہوں گے؟ کہا ہاں. اب یہ فرمایا ہاں، لیکن وہ ہوں گے جن کا ایمان قبول نہیں ہوگا. دیکھنے کے بعد ایمان لائے. اب جب پولیس کو پھنس گیا، پکڑ لیا، ہاں جی میں نے کہا اب کیا؟ ابھی یہ تو پہلے سوچتا ہے، جب چوری کر رہا تھا چوری کرنے سے پہلے سوچتا ہے چوری نہیں کرنی مجھے. اگر کر لی تھی تو ایک دم جا کے کہتا بھائی میں نے تیری چوری کر لی، بھائی یہ پیسے تیرے. اب جب پکڑ گیا اب تو عدالت تو سزا دے گی. تو خیر یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور دیکھو پہلی ہی بالکل سب سے پہلی سیڑھی میں ہی تمہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز ایک دم نماز کا ذکر آ گیا فوراً ایمان کے بعد، ایک دم نماز کا. اس لیے قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ نماز کی تاکید ہے، سب سے زیادہ نماز کی، ہر جگہ اکثر و بیشتر اعمال کے ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا. اور جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ پوری عمر قائم رکھنا، اس کو برقرار. ایسا نہیں نماز پڑھی اور آج کل کو غائب ہو گئے. جو ہمیشہ اس کو دائمی طور پر پوری زندگی جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے اور جب تک وہ دنیا میں ہے ہوش کے ساتھ ہے، نماز کو ادا کرتا رہے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہمارے دیے ہوئے کھانے میں سے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرے. اس لیے بزرگوں کو آپ دیکھو، نماز اور نیاز، نماز اور نیاز. وہ نیاز کا کیا مطلب تھا؟ نیاز کا مطلب معاذ اللہ، نیاز کے معنی حاجت. نیاز جو لفظ ہے اس کے معنی ہے حاجت، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو پیش کرنا. اللہ تعالیٰ کے نیاز تو اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے اس چیز سے. نیاز مند ہم ہیں، حاجت مند ہم ہیں، محتاج ہم ہیں. وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں. تمام مخلوق محتاج ہے. تو وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہمارے دیے ہوئے کھانے میں سے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ اولئک هم المفلحون، وہی ہیں فلاح پانے والے.
اس لیے تمام بزرگوں کو آپ دیکھو، دو چیزیں آپ ان کی حیات میں بالکل سب سے زیادہ اہم دیکھیں گے آپ، بالکل ایک دم چمکتے، ایک سورج اور ایک چاند کی طرح ایسے نظر آئے گی۔ نماز تو سورج کی طرح اور کھانا لوگوں کو کھلانا چاند کی طرح، ان کے ساتھ لگا ہوا۔ یاد رکھو، لوگوں کو کھانا کھلانا اور نماز کے بغیر کھانا کھلانا قبول نہیں ہے۔ دوسری قومیں کھلاتی ہیں کھانا، قبول نہیں ہے، بہت کھلاتے ہیں، ان کا بدلہ ان کو دنیا ملتا ہے۔ ابھی میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کی تفصیل سب حدیث پاک کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں اس کا بدلہ مل جائے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں، فطرت ہے انسان کی، شادی میں جائے گا 551 روپئے دیے تھے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ مجھے بھی 551 ملیں گے، 1100 مجھے ملے۔ کسی کے ہاتھ کھانا کھانے گیا تو وہ اس انتظار میں کہ یہ میری بھی دعوت کرے گا، کل کو اگر دعوت نہیں کی کیا تو اینٹ کے بیٹھ جائے گا، اللہ نے یار میں نے تو بلایا تھا، کمال ہے یار بلایا۔ اندر سے وہ یہ فطرت ہے انسان کی جو کہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ فطرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت پاک تو میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ حافظ قرآن تو ایک دم پڑھتا چلا جاتا ہے، تو فرماتا ہے لیروا مال الناس، وہ ہے پوری آیت ہے اس میں، خیر فرماتا ہے کہ وہ جو تم نے ایک دوسرے سے مطلب نکالنے کو جو پیسہ خرچ کیا، ہمارے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں، کچھ نہیں، وہ دنیا میں ہی مل گیا اس کا جو بھی کچھ تھا۔ میں نے 551 بھی دے دیے پلٹ کے، تو آپ بس بات ختم ہو گئی، تو یا میں نے آپ کے ساتھ عزت کر لی، بھائی آپ نے میری عزت کر لی، ارے بھائی اور بس ختم دنیا۔ فرماتا وہ صدقہ یا وہ پیسہ جو تو نے میرے لیے دیا وہ کام آئے گا میرے ہاتھ تک، میں پالوں گا اس کو، کیونکہ تو نے تو اس کے لیے دیا تھا، اس نے پلٹ کے تجھے بدلا دے دیا۔ بھائی میں نے آپ کے یہاں شادی میں دیے تھے 551، آپ نے پلٹ کے مجھے دے دیے، بات ختم ہوگی، اور میری نیت یہی تھی کہ یہ بھی مجھے دے گا، ختم، وہ پیسہ نہیں گیا، ختم۔ اور اس لیے دیا نہیں کہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں شادی ہے، اب میں اس کا طریقہ میں عرض کروں، انما الاعمال بالنیات، تو میرا فرض ہے یہ کہ میں اس کی کچھ خدمت کروں، اس بات میں 2 پیسے ہی صحیح، اس کا سہارا لگ جائے گا، یہ ٹائم ہے اس کے سہارے کا، یا اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی مومن کا دل خوش کرو، تو میں نے اس نیت سے دیا۔ اب آپ نے چاہے مجھے 1 لاکھ روپے پلٹ کے دے دیے، وہ 551 روپے وہ جو ہے میرے وہاں پر موجود ہے، میں نے اس نیت سے نہیں دی کہ آپ مجھے پلٹ کے دیں گے، بلکہ اس نیت سے دیے تھے کہ نہیں یہ حق ہے اس کا، میرے بھائی کا حق ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا تو کم سے کم اس پوائنٹ پر تو میں بچ ہی جاؤں گا کہ آج ایک موقع بھی میں نے اس کی خدمت کی ہی تھی، چاہے وہ آڑی ٹیڑھی کیسی بھی کی تھی، کر ہی دی تھی۔ تو یاد رکھو یہ بنیادی باتیں بالکل جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے، فرمایا گیا وہ گیا، جو میرے لیے دیا وہ کام کرے، یہ ہو گئی۔ اب یہ کہ آپ تمام بزرگوں کو دیکھیں، بزرگان دین کا نماز لے کر آپ، بس انبیاء علیہ السلام کی تو شان ہی الگ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ نبیوں میں نہ رسول، کوئی مخلوق میں ہے نہ ہو، پیدا ہی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، نہ ہو کبھی۔ وہ تو ایک صحابہ کرام کو آپ دیکھ لو، صدیق اکبر کو آپ دیکھیں، فاروق اعظم کے یعنی دین کے معاملے میں سب، صدیق اکبر کو کیوں امام بنایا پوری امت نے؟ حضرت علی بھی ہیں، امام حسن امام حسین بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، آپ کے چچا عباس بھی ہیں، آپ کے چچا کی اولاد بھی ہے، لیکن صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جب کیوں کہ نماز کی وجہ سے، نماز میں کیونکہ صدیق اکبر کو سرکار نے نماز کے لیے کھڑا کیا اپنے بعد، تو نماز میں کھڑا کرنے کی بنیاد پر تمام امت کے یعنی تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ نماز جو ہے کیونکہ تمام دنیا کے دین کے نیک کاموں کی سردار ہے، لہذا جہاں سردار کو سرداری کے لیے کھڑا کر دیا، اب سب چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ ارے بات سن، یہ بنیادی باتیں یاد رکھو ذہن میں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں،
نمازیں دیکھو، حضرت علی کرم اللہ 500 رکعتیں روزانہ عطا فرمایا کرتے، 500 رکعتیں روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ۔ اور ہمارے بزرگوں کا جو مشاہد کا تو یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ وہ تکبیر جماعت کو چھوڑنا بہت بدترین جرم ہے ان کے نزدیک، فاسق و فاجر ہے نماز جماعت کا چھوڑنے والا۔ تکبیر اولیٰ کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے مشاہد حضرت شمس الدین التمش کا جو واقعہ ہے پوری دنیا کے لیے، لوگوں کو آج بعض والوں کے لیے نصیحت ہے، جو قطب صاحب نے کہا کہ تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہونے دی۔ تکبیر اولیٰ ہوا ہے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو مقتدی دیکھے تو پیچھے کھڑا ہے اس کے، اور فرمایا ہمارے قبلہ فرمایا کرتے تھے وہ قطب یعنی قطبیت کے وقت منصب پر بھی فائز کر دے، فرما دیتا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو۔ اور 40 دن جس نے عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، 40 دن لگاتار، اور پھر تو چھوٹے گا نہیں، عادت بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے دوزخ سے بھی آزادی ہے اور منافقت سے بھی آزادی مل جاتی ہے، لیکن یہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ BSc MSc کے لیے اور کمشنر جج بننے کے لیے، پولیس والا تو بہت بڑی بات ہے، پولیس والا بننے کے لیے 18 گھنٹے محنت کرتے ہو، اور 6 دن کی زندگی گولی کھا کے بدلا کا بیچارہ ڈھیری ہو گیا، شادی بھی نہیں تھی، گیا تھا ڈاکٹر نے مار دیا، 10-20-50 لاکھ پولیس نے کو ملے، محکمے میں ڈپارٹمنٹ نے دیے، بھیا اسے چتا میں جا کے پھونک پھانک دیا، وہ پیسہ لے گیا۔ اس کے لیے بھی وہ 18 گھنٹے محنت کری اس نے، اور تم نے کتنی محنت کی؟ کچھ نہیں کی، تو فرق یہ ہو گیا۔ اب جسے بھی آپ دیکھو، خواجہ صاحب کو دیکھیں، اس کے ساتھ یہ خاص چیز آپ یہ دیکھو گے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ حدیث بات ہے کہ جس نے وقت پر نماز ادا کی اور اپنے عزیز و اقارب کو کھانا کھلایا تو آپ ضمانت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بشارت ہو اس بات کی کہ وہ سلامتی کی زندگی جیے گا اور سلامتی کی موت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اب اسی لیے آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھو، یہ تو میں نماز کی جھلک پیش کی، کسی بزرگ کو آپ یہ نہ دیکھو، صابر پاک کو لے لو آپ، بالکل یہی یہ ہم تو حقیقت میں صابر پاک جو ہے بادشاہ ہیں اور یہ اکرام کے، ہاں خواجہ صاحب کے نائب ہیں آپ، سلطان الہند کے نائب ہیں آپ، جو یہاں کی بندی بندے گی، جہاں کی کھلی کھل جائے گی۔ ہاں یہ یاد رکھنا، مخدوم پاک کی وہ چوکھٹ ہے۔ خود کی کیسے مشہور واقعات ہیں، گولر آپ کبھی وہ بھی پتہ نہیں کب برسا کبھی جب اس اپنے وجدانی حالت سے آپ جذب کی کیفیت سے باہر آتے تھے تو گولر تناول فرما لیے، لیکن آج بھی لنگر کا یہ حال ہے کہ ڈاک لوگ 24 گھنٹے پیٹ بھرتے ہیں وہاں، آج بھی مخدوم پاک کی چوکھٹ پر۔ تو بزرگوں نے یہ نیاز کا جو طریقہ تھا اس لیے رکھا تھا کہ اس بہانے آدمی خدا کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیکھو پیش کرتا رہے گا۔ اب ایک بات ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، اب آپ سے لوگ عجیب نماز، بھائی نماز کتنے وقتی فرض ہے؟ 5 وقتی تو فرض ہے، 6 وقتی واجب ہے، کون سی؟ وتر، یہ واجب ہے، 5 نماز فرض ہیں، بھائی عشاء کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، لیکن 5 نمازوں کے علاوہ جو آدمی 500 رکعتیں پڑھ رہا تو یہ کہاں سے فرض ہو گئی تھی اس کے اوپر؟ یہ بتاؤ یہ کہاں سے آ گئی پھر؟ اب اگر آدمی کہے جی میں تو قربانی کرتی زکات دے دی تھی، اور یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بتا 5 ٹائم کی ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر، فجر کی پڑھ لی، اب یہ 500 رکعتیں جو پڑھ رہا ہے، خواجہ صاحب بھی پڑھ رہا ہے، بابا صاحب بھی پڑھ رہا ہے، مولا کائنات بھی پڑھ رہا ہے، اور حضرت عمر بھی پڑھ رہا ہے، بی بی فاطمہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ساری نفل نمازیں ہیں، مستحب عبادت ہے۔ تو جیسے بدنی عبادت مستحب کی جاتی ویسے مالی عبادت بھی مستحب کی جاتی ہے۔ اب اس کے طریقے مختلف رکھ دیے بزرگوں نے، جو نیازوں سے لوگوں کو الرجی ہے، جھگڑا ہے، تو یہ ان کے لیے خطرناک بات ہے۔ نیاز بمعنی حاجت پیش کرنا۔ اب یہ ہے آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ کرام مال وہ خود بھی خرچ کر سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیتے،
کہا اس لیے کہ سرکار کے ہاتھ کا دیا ہوا رد ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہے، لیکن جس کو سرکار دے دے اپنے دست مبارک سے وہ کیسے رد ہوگا؟ وہ تو ہو، اس لیے وہ بڑے عقل مند، بہت ہی، یہی کام بزرگوں کا تھا، اولیاء اللہ کا، تمام امت کا، کہ اپنے جو اب سرکار نہیں ہے سامنے تو اب ان کے نائب مشائخین چلے آ رہے ہیں۔ یہ آپ کلچھتر میں چلے جاؤ، آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ تو کئی ہزار بیگھے کی زمینیں ہوتی تھی، کیوں دی جاتی تھی انہیں فقیروں کو؟ بھائی انہیں جھوپڑی میں وہ رہ رہے ہیں، اور آپ کلچھتر میں گئے، کس کا؟ جلال الدین تھانیسری کا مزار، آپ وہاں گئے کڑھام شریف، کہنے لگے 5000 بیگھے تو ان کی زمین ہے، اور اتنے سو یعنی اتنے باغ اور ہیں، اتنے وہ ہیں، کیوں تھے ان کے لیے؟ وہ نہ ہوس تھی کیا؟ وہ نہیں، بادشاہ بھی جانتے تھے اور امیر اور رجواڑے بھی جانتے تھے کہ اپنی زمین دولت ان کے ہاتھ حوالے کر دیں، ان کے جو حوالے کرو گے وہ تمہیں خدا کے ہاں مل جائے گی، یہ خدا کے محبوب بندے ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے ہاں لنگر اور خدا کی مخلوق کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس پیسے کو کسی عید غیر نتو خیرے کے ہاتھ میں کر دیتے تو شراب میں، جوا میں، عیاشی میں صاف کر دیا تھا وہ، لیکن وہ لوگ عقل مند تھے کہ ایسے کے ہاتھ میں سپرد کیا کہ جو قیامت تک بچی رہے گی، اور وہ بچی بھی ہیں۔ مخدوم پاک کی آج تک 700 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بتاؤ وہاں جس نے کبھی گولر ہی پیٹ بھر کے نہ کھائے ہو، اس کے لیے پورے گاؤں کے گاؤں ہیں یہ مخدوم پاک کے، آج آپ ریگارڈ نکال کے دیکھیں تو کیا تھا کہ یہ ہمارا لیے صدقہ ہو جائے گا آخرت کا، اور مخدوم پاک کے صدقے میں ہماری یہ قبول ہو جائے گی زمین کا جو جائیداد دولت۔ تو نیاز کا جو وہ تھا، ایسے ہی ایک عظیم الشان بزرگ کی مختصر میں عرض کرتا ہوں، یہ مہینہ اللہ اکبر بہت سارے بزرگوں کے سے منسوب ہے۔ ایک تو عظیم الشان بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے، مگر ان سب کے سردار اور امام اللہ اکبر، جن کی چوکھٹ کے یہ بھی غلام، جن کی یہ بھی اولاد ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ اکبر، تمام یعنی اولیاء اللہ کے اوپر ایک امام ہوتا ہے، تمام اولیاء کرام اس کے زیر قدم ہوتے ہیں، اور سب اسی سے علم حاصل کرتے ہیں، روحانی جو سب سے پہلے جو اہل بیت میں ائمہ ولایت ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم ہیں۔ ان کے بعد آپ کے بیٹے امام حسن، پھر امام حسین، امام زین العابدین، ایسے چلتے چلتے علی، نقی، تقی، موسیٰ، رضا، آخر میں اب جو امام ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جن کی کمان میں تمام اولیاء کرام ہیں، حسن عسکری علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں پوتے ہیں امام زین العابدین کے، تو ان کی نیاز ہوتی ہے۔ تو یہ جو کنڈوں کی نیاز ہے یہ منسوب ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب نسبت کی بات میں یہ کہوں، یہ نسبت جو ہے یہ مجازن ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز سے آپ لے لو، بھئی یہ نماز کہیں کی پڑھ رہے ہیں، اجی ظہر کی ہے، پھر آپ کہیں کی نماز پڑھی ہے جی ظہر کی، یار بڑا عجیب آدمی تو ظہر کی، وہ پڑھے شنکر کی، تو پڑھ رہا ظہر کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، مجازن ہے، یعنی گویا یہ وقت سے منسوب ہے، اس وقت سے منسوب ہے۔ نماز عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی جزا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر یہ وقت سے نسبت ہے، اس کو ظہر کے وقت سے۔ آج بھائی جمعے کی پڑھ رہا ہے، تو جمعے کی نماز تو اللہ کے لیے ہے، نماز ظہر کے لیے ہے۔ ظہر تو ایک وقت کا نام ہے، عصر بھی ایک وقت کا نام ہے، عشاء بھی ایک وقت کا نام ہے۔ اب اگر شرک کا فتویٰ ٹھوکو گے تو سب سے پہلے یہاں ٹھوک جائے گا آگے۔ اب اس کا اب دوسری آپ چیز میں دیکھو، حج ہے، بھائی کس کا کرا کہ جی امی کا حج کرا، میں نے اپنا حج کرا، نیت کرے گا اپنا حج کیا، اب حج کس کا ہے؟ جی میں نے کرا، میرا ہے۔ اب حج تو اللہ کے لیے، ہاں اللہ کے لیے کرا تو میں نے، میرے نام سے ہے، اب میں اپنی والدہ کے نام سے کرا رہا ہوں۔ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، حج بدل جو اسے کہتے ہیں، ماں کے نام سے، باپ کے نام سے لوگ کراتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کرا بھی دیتے ہیں، نہیں کسی میں
فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرائے گا اس سے دونا ثواب ہے، اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی ثواب ہے، اور وہ مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ تمہارے مقبول ہیں تمہارے لیے، یعنی ان کی خدمت تمہارے لیے مقبول ہے۔ اب ایسے ہی قربانی کو لے لو آپ، بھیا قربانی کس کی کہنے یہ میری ہے، بھیا یہ بکری جو ذبح کری کس کی، بھائی میرے نام کی ہے، ہوتا نہیں آپ دیکھتے نہیں، مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے بھائی کس کے نام کی بکری ہے، کہ جی میرے نام کی ہے، اب اللہ کے نام، اب اللہ کے نام کی میرے نام کی کر، اگر آپ نے کہا اللہ کے نام کی اور نیت آپ نے نہیں کی، قربانی ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کس کے نام سے کر رہا ہے تو، کہ میں اپنے باپ کی طرف سے نام سے کر رہا ہوں، اپنے باپ دادا کے یا اپنی بیوی کے یا اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ کہا کہہ کر پھر ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ سب نسبت ولیمہ، اب بھائی ولیمہ سنت ہے، سنت ہے، رسول کا ولیمہ کس کا ہو رہا ہے؟ میرے بیٹے کا ہو رہا، ولیمہ سنت ہی تو ہے، سنت ہے، سنت کا ادا کرنا عبادت ہے۔ تو یہ ایسے ہی یہ جو ہے بھائی آج تیجا کس کا، کہ میرے والد کا، میری والدہ کا، تیجا بمان یعنی تیسرے دن کی فاتحہ، بھائی کس کے لیے ہے؟ بھائی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، حج ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، روزہ کس کے لیے؟ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، قربانی کس کے لیے؟ ان کا ثواب پہنچانے، ایسے ہی یہ نیاز ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہماری بات سمجھ، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی ان کو پوجتا ہے، کوئی مسلمان گرے سے گرا خدا کے علاوہ کسی کی پوجا ہی نہیں کرتا، اور جو کرے گا تو مشرک ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، پھر اسے مسلمان مت کہو۔ نسبت ہے تو کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہنچے تو بس سمجھو سرکار تک پہنچ گئے، وہاں کوئی بیچ میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ تو بیٹے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں سیدھے وہیں پہنچو گے ایک دم، اور وہاں سے کٹے تو ایک دم نیچے، جیسے اوپر پہنچا تھا ہوائی جہاز سے گرا، ٹرین سے گرے گا تو شاید پٹری وٹری پہ بھی گر جائے گا، اور ہوائی جہاز سے گرے گا تو سیدھا نیچے آئے گا، کوئی راستہ میں رکنے کی جگہ ہی نہیں ہے کوئی جگہ بتاؤ کہاں رکے گا، سیدھا دھڑاک سے ہی آئے گا، اور چیتڑے بکھر جائیں گے، لاش کا بھی پتہ نہیں لگے گا، کیوں؟ اتنے اوپر سے گرا، بیچ میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تو سرکار کے کیونکہ بیٹے ہیں، بھائی پوتے تو ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ پوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تو انتہائی قرب کا رشتہ ہے۔ تو یہ پوریوں کی جو نیاز ہوتی ہے، تو آپ، میں بس یہ 1-2 منٹ یاد کر دوں، تو آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک فرمایا کرتے ہیں، یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ و سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں، میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے جب عذاب کی بشارت دے گئے تو آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا، بچڑا ذبح کیا، فرما قرآن پاک میں آتا ہے، ایک بہترین بچڑا ذبح کیا، اور ایک دم مہمانوں نے کہا حضور ہم کھانا نہیں کھانے والے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم فرشتے ہیں، انسان کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تو قوم لوط کے لیے آئے ہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے، صرف آپ کی بارگاہ میں اطلاع کے لیے آئے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور سیدھے لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر عذاب ہے نا۔ تو مہمان، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، آج بھی امام غزالی کو 1000 سال ہو گئے، اب سے 1000 سال پہلے کے بزرگ فرماتے ہیں آج بھی میں اس جگہ گیا ہوں، مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں آج بھی لنگر چلتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال ہو گئے اب سے، لیکن کیونکہ ان کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے خود زندہ رکھا ہے، تو ایسے ہی تو امام، اب ہم یہ جو نیاز کرتے ہیں پروردگار یہ جو ہم نے کھانا بنایا ہے، کیونکہ یہ تیرے ایک دوست انتہائی حبیب محبوب کے محبوب کا طریقہ تھا، لہذا ہم تو خود کچھ نہیں ہے بھائی، ہماری تو اوقات کچھ نہیں ہے، ساری چیزوں میں آپ دیکھو نا، آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ حج ہے، سارے دوستوں کا اس کے محبوبی کا تو طریقہ ہے، ادائی تو ہیں، بتاؤ یہ بتاؤ زمزم شریف کیا ہے؟ ایک محبوب کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی ہی تو ہے، بتاؤ سنگ اسود کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جنت سے پتھر لائے تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مکان۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی ساری ادائیں پسند ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو بھی چیز جاتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بہت موٹی سی مثال دوں میں، کبھی کبھی بھیڑ میں ہوں آپ اور کسی افسر کی گاڑی جا رہی ہو،
آپ اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دو، میں بتا رہا ہوں ٹکر مار لو کہیں بتا رہا ہوں، میں بات بتا رہا ہوں. تو وہ جب وہ سائرن بجتا ہے نا اس کا، اس کے لیے راستہ چھوٹتا ہے، آپ کے لیے اپنا آپ مل رہا ہے اس کے پیچھے پہ یہ راستہ. ایک بہت موٹی سی مثال. تو جب مقبول چیز پہنچتی ہے جس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب تم اس کے وسیلے کے ساتھ ہوتے تم بھی یہ پہنچ جاتے ہو. مقبول جو چیز ہے، اس لیے ایک اور مثال دوں. یہ تو چلو میں دنیا کی مثال دی. درود پاک نماز میں دعا سے پہلے دعا کے بعد پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود پاک کے لیے ایک دم دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بیچ میں دعا کرتا ہے آدمی، کرتا ہے نا ان اللہ و ملائکۃ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ میرے یہ کر دے، میرے یہ کر دے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہو، میرا یہ ہو، میرا ہو، اور صلی اللہ علیہ محمد حال. تو پیچھے سے بھی درود ہے اور آگے سے بھی درود ہے، بیچ میں دعا ہے، نہ اسے پیچھے سے روکنے والا نہ آگے سے، بیچ والا بھی پہنچ جائے گا اپنے آپ ہی. درود شریف کے لیے کیونکہ راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دعا بھی چلی جاتی ہے. ایسے ہی جب تمہارا کھانا تم اپنے دوستوں کے لیے دو گے تو پتہ نہیں اہل غیر نتو خیرے ٹٹو پھٹو کیسے کیسے کے نام پہ کھانے کھلا رہے ہیں. اجی آج میرے فلاں دوست کی دعوت ہے، 50,000 روپے خرچ کر دیے. کیا پتہ لگا اسی کے ساتھ چھتائی ہو رہی ہے، تو بدماش کے پر 50,000 روپے خرچ کر دیتے تم نے، مچھلی کے کباب بنا رکھے تھے، بریانی. نہیں حضور، میں نے تو آپ سرکار کے بیٹے کے لیے کیا تھا یہ. ارے تو بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے کیا وہاں قبول نہ ہو؟ ان کے صدقے میں تو ساری دعوتیں قبول ہو جائیں جتنی بھی جائز دعوتیں کرو. تو یہ کھانا جو ہے، اس لیے عقل کا کورے پتھر پڑ گئے. اب بات بس یہ سمجھ لو، جن کو ہم نجدی کہتے تھے اہل سنت والجماعت، آج دیکھ لو انہوں نے اس جماعت ہی کے گلے میں پھندا ڈال دیا. انہیں مشرک بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں وہیں سے دین آیا، وہیں سے دین آیا، وہیں سے دین آیا. اب وہ تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی مشرک ہو، تم بھی ایسے الٹے سیدھے کام کرتے پھر ڈال دیں گے پھندا. آپ کہہ رہے ہیں تو بہت برے تھے یہودیوں کے ساتھ ملے بیٹے. 100 سال پہلے سے ہم کہہ رہے تھے، جب کہاں کل ماری گئی تھی، جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تمہارے، جب بھی تو سمجھ میں آیا تھا، جب گلے میں پھندا پڑا. ابھی جب دین لوٹتا رہا تو تم تماشا دیکھ رہے، اور جب خود لوٹے تو ہائے ہائے کر رہے. تو ہائے بچانے والی نہیں ہے تمہیں. بچو گے جب کہ تم اسی راستے پر آ جاؤ. توبہ کر لو، بھی موقع ہے توبہ کرنے کا. تو بھائی بزرگوں، ہمارے دیے ہوئے کھانے میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ کھانا خرچ کرنا یہی ہے جیسے آپ نے قربانی کی اپنے باپ کی طرف سے، کھانا کھا لیا سب نے، گوشت سب نے کھا لیا، وہ حرام نہیں ہوا بلکہ عین ثواب اور جائز ہے. ولیمہ کیا اپنے بیٹے کا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کھانا کھا لیا سب نے، مگر وہ اگر سنت کے مطابق کیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب پاؤ گے. جب ان چیزوں کا ثواب پاؤ گے تو یہ غور کرو، اگر شہدائے کربلا کے ثواب کے لیے کیا تو وہ کیسے محروم رہ جاؤ گے، یہ تو بتاؤ. جب تم اپنے باپ کے لیے کرو گے اور اس کا ثواب پاؤ گے، تو جو باپوں کے بھی باپ ہیں دین میں، استادوں کے بھی استاد ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں، اور جن کو سرکار فرماتے ہیں یہ تو میرے پھول ہیں دنیا کے اندر. ابھی جب ان کے لیے کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے. اب اگر تم نے سوچ رہے محروم ہوگے تو حقیقت میں بدبخت ہو، روسیا ہو، محروم ہی ہو حقیقت میں. جو وہاں سے نہیں تو یہاں بھی نہیں، یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں، پھر ایسے ہو پھر اس میں تو تم. ورنہ ہمارا تو یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہے سب کہ جو ان کے، وہ تو فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت تو بس میری سفینہ نو کے ہے، اس میں جو بیٹھ گیا وہ تیر کے پار ہو جائے گا، ڈوب نہیں سکتا وہ. تو یہ تو اہل بیت کے امام ہیں بھائی. ایسا بھی نہیں ہے کوئی اہل بیت تو خیر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس نیاز پاک کو کرو اور اس نیت سے کرو کہ اس کا ثواب ہم سرکار کی بارگاہ میں اور ان کے بیٹوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کے صدقے میں پھر ہم سب اپنے باپ داداؤں کو پیش کر دیتے ہیں. انشاءاللہ سب قبول ہوگا اور وہ کھانا سب کا سب پاک اور طیب ہے. تو 2 چیزیں بس یاد رکھو خاص، جس میں بزرگوں نے فرمایا نماز اور اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنا. 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو. اب یہ تم سوچ لو کہ مال کس طرح خرچ کریں گے، تمہارے ہاتھ میں. تمہیں راستہ بتا دیا کیسے خرچ کرنا، تم جانو. اچھا برا سب کچھ وہاں مل رہا ہے، مال بھی وہاں جائے گا. دوسری قومیں بھی تو خرچ کرتی ہیں، بدلہ ملتا ہے نا دنیا میں. اجی سیکھو، آپ رکشا چلاتے بنا دیکھو، کہتے ہو نہیں آپ دن میں باتوں میں، اجی بھیک مانگتے بنا دیکھو. بابا فرید کا لنگر بھی تو دیکھے ان کے یہاں دیسی گھی کا حلوہ کھلا رہے گرودواروں میں. اور تم کیا کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہیں تالا ڈال دو اس میں، کیا کہ درگاہ بھی بند ہو جانی چاہیے آج ہی. تو تم بھیک نہیں مانگنے گا اور میرے منہ سے نکلے تو ان سے نہیں چھیدے گا تو، جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، پھر ان سے نہیں چھیدو گے تو کس سے چھیدو گے پھر؟ جب تم کب تک ایسے کرو گے
تو وہ تو عزت پائیں گے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی کا نہیں رکھتے, جو کرتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. رہی بات یہ جو آخرت کے لیے کرے گا آخرت میں دیں گے, جو دنیا کے لیے کرے گا دنیا میں دیں گے. مطلب دنیا میں مل جاتا ہے انہیں. مومن کا مقصد آخرت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی اتنا دیں گے کہ اس کو جینے کے لائق دیں گے. تو بھائی ایسی مانگ مانگو, اللہ تعالیٰ حق پر رکھے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیاز بھی ہے. تو آپ جو ہے میٹھی پوریاں بناتے پیش فرمائے گا, تو جو بھی مہمان آتا تھا اس کو میٹھی پوری, تو آپ شہد اور گھی یا لوگوں نے زیتون, اب ہمیں کہاں نصیب ہوتا ہے بھائی اس کی نقل ہی صحیح, بھائی چینی ڈال لو, یہ ڈال لو, تیل ڈال کے بنا لو. حضور ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ کی امت, آپ کے نانا کی امت کے پھٹیچر حال لوگ ہیں, آخر زمانے کے ہیں, حضور اسے قبول کر لو. ارے بھائی چلو جیسے کیسے ہیں, پھٹیچر بھی ہیں تو ہمارے ہی, لے چلو انہیں بھی سب کو. ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ وہ میں دیکھ لو, پوچھ لو, اگر کسی بزرگ کو ایک لوٹا پانی بھی دیا ہوگا نا, کسی نے ایک لوٹا پانی بھی دیا ہوگا, اور قیامت کے دن وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں, وہ تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہاں جاؤ جنت میں جاؤ. اور جس نے لوٹا پانی دیا وہ پٹ رہا ہے کسی خطا کے اوپر, اب وہ آواز دے رہا ہے, آج پیٹتے ہوئے نہیں آواز دیتا ہے, ارے فلاں کو بلا لاؤ, پولیس لے گئی پکڑ کے. اب وہاں فرشتے چھ پیٹ کر کھینچ گھسیٹتے, ہاتھ توڑ کے کمر کے پیچھے ایسے پسلیاں توڑ کے پیچھے ہاتھ نکالے جائیں گے, وہاں ہاتھ پسلیاں توڑ کے پیچھے ہاتھ نکالے ایسے لے جائیں گے. دنیا کی پولیس جیسی تھوڑے پٹائی ہوگی, اللہ تیری پناہ 1000 گنا زیادہ سب پٹائی ہے پہلی میں. ہاں کھینچتے ہوئے لے کے جائیں گے, اور وہ چیخے گا, دیکھے گا ان بزرگوں کو, وہ جنت کے, تو پلٹ کے دیکھیں گے, ارے یہ تو فلاں آدمی ہے, میرے ساتھ فلاں وقت اس نے سلوک کیا تھا. اب وہ کھڑے ہو گئے, شرمندہ ہو گئے, نیچے نگاہ کر کے, اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما گیا میرے دوست کیا بات ہے, کیوں رک گیا, جنت تو کھلی ہوئی ہے, کیوں نہیں جاتا. اب پروردگار مجھے شرم آتی ہے اس شخص سے, یہ مجھے پکار رہا ہے اور پٹ رہا ہے, تو کیا بات ہے کہ پروردگار اس نے فلاں وقت مجھے کھانا کھلایا تھا, اپنے گھر بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا تھا, اور آج میرے سامنے بے عزتی کے ساتھ پٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ہمیں دوبارہ نہیں, جاؤ فرشتے چھوڑو, ان کے پیچھے کرو اسے. جہاں دونوں پہلو ہیں, جہاں پکڑ ہے وہاں چھوٹ بھی ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اپنی پکڑ سے بچا اور اپنی چھوٹ عطا فرما دے, جو انہوں نے بخشش اپنے بات میں. تو جمعرات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہے تو آپ اس میں تشریف لائیے, گھروں پر بھی کیجیے اور اجتماعی طور پر بھی شریک ہوتے رہیے. تشریف لائیں, بچوں کو بھی لائیں, گھر پہ بھی کریے, پتہ لگے یہ ہمارے بزرگوں سے نسبت ہے. ہاں بنا نماز کے یا حرام کے یا ادھار قرضے لے لے کے ایسے کام مت کرو. اپنی طاقت سے باہر کوئی حکم نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں, جتنی طاقت ہے اتنی کر لو. اور نیت یہ رکھو کہ اس کا ثواب ہم ان کی بارگاہ پہنچا رہے ہیں. ثواب پہنچانا, عذاب دینا, یہ سب کام اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کا رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان. شاہرون چشتی, شاہرون چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر کے دن اثر کے وقت فاتحہ ہوگی, آپ لوگ تشریف لے جائیے. انہیں کا آباد کیا ہوا شہر ہے شاہرون کو, آج بھی لکھا ہوا ہے زون شاہرون, اس کے اندر آتا ہے نگم سے جو آپ کو ملے گی یہاں کی پرانا شہر جو ہے اس میں شاہرون, زون شاہرون لکھا ہوا ہے. اب تک مٹانے کے باوجود بھی تو ان کا ختم شریف ہوتا ہے. والد صاحب کیا کہتے ہیں, ہمارے وہاں کے خادم بیچارے, ہم اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, ان کو ذوق عطا فرمائے, یہ اطلاع دیتے رہتے ہیں. تو وہاں ہے پیر کے دن, آپ جن کا ہی موقع ہو تشریف لے جائیے. حاضر ہوئے.